Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Let me start with an example. Imagine we are all sitting on the world's best plane. اور ہمیں بزنس کلاس میں ایگزیکٹو کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور بہترین ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمیں کچھ بھی کھانے کو دیا جاتا ہے. واٹ ایور وی وش فار, یو نیم اٹ, وہ سب کچھ ہمیں دیا جاتا ہے. اور پھر اچانک پائلٹ اعلان کرتے ہیں کہ ویلکم ابورڈ, دس پلین از گوئنگ نو ویئر, دا پیٹرول از گونا اینڈ سون, اٹس آل گونا کریش اینڈ وی آر آل گونا ڈائی. دیٹس اٹ. وی آر آل آن اے کریشنگ پلین, وی آر آل آن اے سنکنگ شپ. نو میٹر ہم جتنے بھی مزے میں ہوں, ہم جتنے بھی فریڈم میں ہو وہاں پہ, یقین کریں ہمارا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز freedom without purpose, freedom without the end in mind, it will lead us nowhere. Now I understand کہ جب freedom کی بات ہوتی ہے تو freedom of speech comes to our mind, freedom of thought comes to our mind, freedom of action, یہ سارے اس پہ انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے. But to me the greatest freedom is freedom of mind, that is liberation of mind and liberation of soul. So what exactly is the liberation of mind and soul? What exactly is the freedom of mind? اس میں آپ کو ول ڈیورنٹ کا ایک کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ از این امیریکن فلاسفر. بڑا ان کا نام ہے, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ سی ایس ایس کرتے ہیں تو اس میں بہت کوٹ کیا جاتا ہے ان کو, کرنٹ افیئرس میں, انٹرنیشنل ریلیشنس میں. تو ہی سیڈ کہ civilization is a social order promoting cultural creation. ان کی کتاب ہے ہسٹری آف civilization, اس میں سے آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. Civilization is a social order promoting cultural creation. 4 elements constitute it. 4 elements اسے بناتے ہیں. Number 1, political organization. Number 2, economic provision. Number 3, moral traditions. And Number 4, pursuit of knowledge and arts. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو جو چیزیں سسٹین کرتی ہیں, ان سب کو جو چیزیں جنم دیتی ہیں, دیٹ از مینٹل سیکورٹی, دیٹ از مینٹل پیس. وائی؟ بیکاز جب تک مینٹلی آپ پیس میں نہیں ہیں, جب تک آپ اپنے ڈیمن سے ہی لڑے جا رہے ہیں, جب تک آپ کے اندر بہت بیٹلز چل رہی ہیں, تب تک جو بھی آپ کے قریب آئے گا وہ کیجویلٹی بن جائے گا, جو بھی آپ کے قریب آئے گا وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان آرڈر ٹو فلرش آر کیوریوسٹی, ان آرڈر ٹو فلرش آر کریٹیکل تھنکنگ اینڈ اسکلز اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ٹو برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف اس, مینٹل فریڈم بہت ضروری ہے, مینٹل سیکورٹی بہت ضروری ہے. اب یہ کوٹ سنانے کے بعد آئی ول لائک ٹو آرگیو اینڈ انشاءاللہ ٹیل یو گائز فرام مائی اون ایکسپیرئنس انشاءاللہ کہ میرے نزدیک جس طرح سے اسلام, بیکاز الحمدللہ اٹ ہیز انسپائرڈ می اینڈ سو مینی پیپل انکلوڈنگ یو گائز, جس طرح سے اسلام فریڈم آف مائنڈ دیتا ہے, لبریشن آف مائنڈ اینڈ سول دیتا ہے, میرے نزدیک کوئی اور وے آف لائف نہیں دیتا. ادر وے آف لائف could be good but I have the best, اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ why it is the best. سب سے پہلے بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس کا پرپز اور ویژن بہت کلیئر ہو. دیکھیں میں نے آپ کو پلین کی اگزامپل کیوں دی. اگر میں ایک پلین میں بیٹھا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں, آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف, لیکن مجھے میرا پرپز ہی نہیں پتا, مجھے اینڈ ہی نہیں پتا کہ یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا, اور مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ بس یہی زندگی ہے, یولو یو اونلی لیو ونس, کھا لے پی لے جی لے, دیٹس اٹ, اٹس گونا اینڈ, وی آر آل گونا ڈائی, خلاص. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈپریشن سے, سیڈنس سے, ریگریٹس سے, ٹراما سے میں اتنی جلدی نکل پاؤں گا, بیکاز ناٹ ایوری ون گیٹس ان لائف وٹ دے وانٹ. لیٹس بی ریئل, رائٹ؟ یس وی ہیو مینی ڈریمس اینڈ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈریمس فلفل ہوں گی, بٹ ناٹ ایچ ون آف us get what they want. Many of us will face rejection, many of us may not get what we want. تو میرے نزدیک ریلیجن سالوز دا پرابلم کیسے؟ وین آئی سے ریلیجن آئی مین اسلام. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امبریلا ویژن, دا بگ پرپز. ایز لانگ ایز آپ کا امبریلا ویژن بالکل ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جتنے مرضی ویژنز آ جائیں, جتنے مرضی پرپز آ جائیں,
ایز لانگ ایز وہ ٹھیک ہے, وہ سسٹینیبل ہے, وہ صحیح جا رہا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امبریلا ویژن کیا ہے. دیکھیے, اسلام gives us a very 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 broad vision, big purpose, and that purpose is to bring the best out of us. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. We have created life and death so that we can test which one of you is best indeed. یہ ایک بہت noble purpose ہے if you think about it, okay, to be the best, to be good, to do ahsan amala. اور پھر دیکھیں, اسلام ہمیں purpose دیتا ہے pleasure of Allah as the main goal. Whatever you do to please Allah subhanahu wa ta'ala, یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا purpose ہے, it's going to take you out from many traumas. For example, دیکھیں, اگر میں صرف دنیا پہ غور کروں اور چھوٹے چھوٹے purposes کو main purpose بنا لوں. For example, میں کہوں کہ اس انسان سے میری شادی ہونی چاہیے. اب یہ میرا اگر main purpose بن جائے اور یہ میری دن رات کی main effort بن جائے, اور انفارچونیٹلی میری وہاں شادی نہ ہو, مجھے وہ انسان نہ ملے, تو آپ سوچیں کہ میں کتنا ہٹ ہوں گا, بیکاز میرا جو مین پرپز تھا وہ فلفل نہیں ہوا. ناؤ امیجن کہ میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, اور نہ ہو, تو آپ سوچیں میں کتنا ہٹ ہوں گا. سملرلی میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے MBBS ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے ہی نہیں میرے لیے, اور نہ ہو. بہت سے لوگ اسی لیے they fail to come out of traumas because ان کا مین پرپز ہٹ ہو گیا. اسلام goes beyond that. آپ کا مین پرپز in the first place یہ ہے کہ life of this world is a test and each one of us is being tested. We all have traumas, we all have our demons, trust me. میں جس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نہ ہو رہے ہو, جس طرح آپ ہو رہے ہو سکتا ہے میں نہ ہو رہا ہوں, right? Each one of us has a test. But Islam gives hope. It encourages us to bring the best out of us in front of our demons. اور at the end کچھ نہ بھی ملا تو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اس میں کتنی امپاورمنٹ ہے اس جملے میں. although ہم یہ تب کہتے ہیں جب کوئی مر جائے, تب بھی کہنا چاہیے, لیکن ٹرسٹ میں اس جملے میں دو امپاورنگ کانسیپٹس ہیں. پہلا امپاورنگ کانسیپٹ اِنَّ لِلَّهِ, we belong to Allah. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, and we will return to Allah. No matter what happens in your life, no matter what happens in your life, you belong to Allah. Your wealth belongs to Allah. Your status belongs to Allah. Your fame belongs to Allah. اگر دے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہ دے تو بھی ٹھیک ہے, بیکاز سب اس کا ہے. پہلا پرابلم سالو ہو گیا. دوسرا پرابلم کہ اگر لے لیا ہے لیٹ سے اور نہیں دیا تو محفوظ کر لیا. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, محفوظ کس چیز کے لیے کر لیا ہے؟ جب ہم اس سے ملیں گے, when we will return to him. آپ کو پتہ ہے ریلیجن کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو کرتا ہے. ایک مدر کا مجھے وائس میسیج آیا, بہت گریف میں تھی وہ, اور لٹرلی میرا دل پھٹ گیا ان کی آواز سن کے. شی سیڈ کہ میری 14 سال کی بیٹی تھی اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف سم ڈیزیز. تو کہتی باقی ساری باتیں ٹھیک ہے علی بھائی, بس میں یہ ہضم نہیں کر پا رہی, میں اس گریف سے باہر نہیں آ پا رہی. وہ 14 سال کی میری بیٹی اتنی اٹیچ تھی میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی, اس سے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اکیلے کمرے میں. اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی؟ ہاؤ ول شی اسپینڈ ٹائم دیئر؟ اب دیکھیں کتنا ویلڈ سوال اور کتنا گریف سے وہ بات کر رہی تھی. اوبیسلی بات کر رہی تھی کہ کمرے میں نہیں سو سکتی تو وہاں کیا کر رہی ہوگی, قبر کی بات کر رہی تھی. آئی ٹولڈ ہر کہ بات سنیں, پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, آپ تھیں اس کی مدر, اب وہ اپنے کریٹر کے پاس ہے, خالق کے پاس ہے. خالق تو آپ سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. تو وائی آر یو تھنکنگ لائک دس کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ وائی آر یو ناٹ تھنکنگ پازیٹیولی کہ اب تو وہ خالق کے پاس پہنچ گئی؟ آلدو آئی انڈرسٹینڈ آپ کا گریف بہت بڑا ہے. تو سبحان اللہ, دس ایکٹڈ لائک میجک آن ہر اینڈ شی سیڈ کہ واقعی یہ بات آپ کی درست ہے. اب دیکھیں کتنا ہوپ دلاتا ہے ہمیں اسلام ریلیجن. الحمدللہ, اللہ از آل اباؤٹ لو, مرسی, کمپیشن. اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ہی از الودود, the one most loving. No matter what happens in your life, religion helps you come out of that very soon. Stages of grief بتاتے ہیں نا سائیکالوجسٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, ایکسیپٹنس ہوتی ہے, کہ ایکسیپٹ کر لیا اس نے گریف کو, اس سچویشن کو, اور اس میں سب کو آنا پڑتا ہے, مانے یا نہ مانے. I believe کہ umbrella vision, the bigger purpose
it helps you come to that conclusion very soon. It helps you come out of trauma very soon. Because آپ انٹرپریٹیشن پازیٹیوز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. یہ کتنے امپاورنگ سینٹینسز ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کچھ اور دے دے گا, رائٹ. سو پہلی چیز ہے امبریلا ویژن. سیکنڈ چیز از دا کانسیپٹ آف رسک. اتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے رسک کا, اتنا براڈ کانسیپٹ ہے. اٹ سالو سو مینی آف آور پرابلمز اینڈ گیو اس دی مینٹل لبریشن. دیکھیں رسک, وین اٹ کمز ٹو رسک, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ ویلتھ, بس دیٹس اٹ, اکانومی. 4 قسم کے رسک ہیں اسلام میں. دیر آر 4 ٹائپس آف رسک. نمبر 1 سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ کیا ہے؟ سوشل ویلتھ از کہ آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ لائل ہیں, اچھے ہیں, سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو بیک سٹیب نہیں کریں گے, آپ کو بیک بائٹ نہیں کریں گے, رائٹ. لائل ہیں. لائلٹی کتنا بڑا ایشو ہے آج کے دور میں. آئی نو مینی رچ پیپل, دے آر سپر رچ بٹ دے ڈونٹ ہیو لائل پیپل. پیپل آر لٹرلی ویٹنگ فار دیم ٹو ڈائی اینڈ پیپل آر ویٹنگ کہ ان کی دولت ساری ہمیں مل جائے, ایون دیئر فیملی. سوشل ویلتھ کتنا بڑا رسک ہے. امیجن اللہ تعالیٰ, دیکھیں نا تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. امیجن اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ کر دے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, جو پازیٹیو لوگ ہیں. ٹاکسک لوگ کو نکال دے اللہ آپ کی زندگی سے. کیا نہیں ہو سکتا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی, ایسے کمپینینز تھے کہ دے ور ریڈی ٹو ڈائی فار ہم, تھے کہ نہیں؟ سوشل ویلتھ. سیکنڈ از ٹائم ویلتھ. ٹائم ویلتھ کیا ہے؟ ٹائم میں برکت. بہت سے لوگ ہیں فائنینشلی ویل آف ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, رائٹ. اور بہت سے لوگ ہیں ویلدی ہیں, بہت ویل آف ہیں, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں ٹائم از دی کریشن آف گاڈ آلمائٹی. ٹائم از دی کریشن آف اللہ, اور وہ بھی بہت بڑا رسک ہے. نمبر 3 ایموشنل ویلتھ. ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ سکون, کنٹینٹمنٹ, کم میں خوش ہو جانا. غنا. غنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ لائٹ ان دی ہارٹ. ایموشنلی اسٹیبل رہنا, کمپوزڈ رہنا, گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کرنا, پازیٹیو ایموشنز ایگزیبٹ کرنا. آل دیز تھنگس یہ ایموشنل ویلتھ ہے, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اینڈ فائنلی اسلام آلسو ایکنالجز کہ فائنینشیل ویلتھ بھی رسک ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ رسک ہے ہی نہیں, بالکل ہے, ضروری ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے. منی ڈز میٹر, بٹ وٹ میٹرز مور از ہاؤ یو اسپینڈ منی. سائنس اس طرف اب اشارہ کر رہی ہے, بلکہ اشارہ کیا کنفرم بتا رہی ہے کہ پیسہ بذات خود خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. دا وے یو اسپینڈ منی وہ خوشی کا ذریعہ ہے. اور وہ 2 چیزیں ہیں جس میں خوشی آتی ہے. نمبر 1 اف یو اسپینڈ آن ادرس, آپ کے پازیٹیو ایموشنز بڑھتے ہیں, آپ کو ہیپینس آتی ہے. نمبر 2 if you spend on experiences rather than things, تو آپ کی ہیپینس اوپر جاتی ہے. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ 4 جو کانسیپٹ آف رسک ہیں, دیکھیں سوشل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ, ٹائم ویلتھ, فائنینشیل ویلتھ, اٹ سالو سو مینی آف آور پرابلمس. امیجن کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت, تو کیا وہ ڈپریس ہو جائے؟ کیا وہ سمجھے میں انسکسیسفل ہوں؟ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک اولاد ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک بیوی ہو سکتا ہے اچھا شوہر ہو سکتا ہے اچھے دوست ہوں, رائٹ. ہو سکتا ہے لائل کمپینینز ہیں اس کے ساتھ, تو اس کے پاس ڈیفینیٹلی رسک ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹائم میں بہت برکت ہو سکتا ہے کہ ذہنی سکون ہو اسے بہت زیادہ. سو دس از لبریشن آف مائنڈ. آپ امیجن کریں کہ اسلام کیسے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ان پریشانیوں سے نکالتا ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ with regards to Islam which gives liberation of mind and soul is the promises of Allah in the Quran. Unbelievable. We all need some drive to spend the day. اور جو ڈرائیو ہمیں ان آیات سے مل رہی ہے, سبحان اللہ, امیجن اللہ is telling you کہ ما ودعک ربک وما قلی. او محمد, your Lord has not forsaken you. اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے نا, he imagined one day کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے شاید, کیونکہ وہی نہیں آ رہی. اینڈ ہی گیوز گارنٹی کہ نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دس ہی از آلسو سیئنگ ٹو آل آف اس. اینڈ دین دا پرومس
Man amila salihan min zakarin aw unsa, Surah Nahl, verse 97. Whoever does righteousness, whether male or female, righteousness se murad hai अच्छे अमाल, नेक अमाल, वहुवा मुमिन, and he or she is a believer, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, we promise them a good life. حَيَاةً طَيِّبَةً, we promise them a pure life, a good life. What is a good life? जिसमें आपके पास तमाम रिस्क हो, जो मैंने टाइप्स बताई, जिसमें आपके पास कंटेंटमेंट हो, जिसमें आपके पास एम्पावरमेंट हो, जिसमें आपके पास प्योरिटी हो, जिसमें आप अच्छे अमाल करें. दैट इज़ अ प्योर लाइफ, राइट? एंड दैट इज़ द प्रॉमिस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. फिर अल्लाह का प्रॉमिस है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा. Whoever is conscious of God Almighty, तकवा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. When the word तकवा comes to our mind, हम समझते हैं कि ये हम हो ही नहीं सकते मुत्तकी, और बस ये एक बहुत कोई ऊंची चीज़ है. तकवा is simply trying your best to follow the commandments of God Almighty as much as you can. Whoever does that, yaj'al lahu makhraja. Allah says, Allah will take them out from every difficult situation. देखें, प्रॉब्लम्स ख़त्म शायद ना हो, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ अल्लाह दे देगा कि आप खड़े हो जाएंगे. पर्सपेक्टिव अल्लाह ऐसा दे देगा कि आप खड़े हो जाएंगे. एंड वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक की आयत है. और अल्लाह वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जाता, वो इमेजिन भी नहीं करता कि पता नहीं कहीं से कोई उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, कहीं से कोई आ जाता है, फलानी जगह से रिस्क आ जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्रॉमिस है अल्लाह का. फिर अल्लाह का प्रॉमिस है, फ़इन्ना माल उसरि युस्रा, इन्ना माल उसरि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है. बाद नहीं, साथ आसानी है. बेशक तंगी के साथ आसानी है. कितना बड़ा प्रॉमिस है. फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह नहीं किसी नफ्स पे बोझ डालेगा उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा. कितना ज़बरदस्त प्रॉमिस है. शेर बनो, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में है, यू कैन हैंडल इट, बिकॉज अल्लाह अनजस्टिस नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा. तो ये है जी वो चीज़ें जो माइंड को लिबरेट करती हैं, जिसमें अम्ब्रेला विजन है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है, जिसमें होप है, ऑप्टिमिज्म है, ऑल दीज थिंग्स. लास्टली आई अंडरस्टैंड, बहुत से हम में से लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लाम में हर चीज़ तो हराम है, तो इस्लाम तो फ्रीडम के ख़िलाफ़ है. मेरे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा अली भाई देखें आपने बातें बहुत अच्छी की, मैं आ जाऊँ इस्लाम की तरफ, लेकिन इस्लाम में आने का मतलब है मर जाना. मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा ये किसने कहा कि इस्लाम में आने का मतलब मर जाना है? उसने कहा हर चीज़ तो हराम है, ये ना करो, वो ना करो, ये हराम, वो हराम, ऐसे वैसे. मैंने कहा आई अंडरस्टैंड कि शायद हमने, हमारी प्रीवियस जनरेशन ने एक बड़ी हैवी टू डू लिस्ट हमारे सामने रख दी है और हमें इस्लाम की इमेज ये दी है कि एवरीथिंग इज़ हराम. But once we understand the reasoning behind why Islam calls something as forbidden or makruh or anything, we need to understand कि Islam came to protect 5 things जिसे हम मकासिद शरिया कहते हैं. And we will appreciate कि क्यों इस्लाम कुछ चीज़ों पे लिमिट लगाता है. Number 1, Islam came to protect religion itself. Religion is everything, trust me. कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं. Religion creates unity, it creates national solidarity, it empowers you. ये अलग बात है कि religion हम सही से practice नहीं करते, ये एक अलग कहानी. So Islam came to protect it. Islam came to guide us. Throughout history religion corrupt होता रहा. Islam came to tell us नहीं, one God, there is one God. फिक्र आखरा, accountability होगी. Number 1. Number 2, Islam came to protect intellect. Anything that harms intellect, Islam calls it impermissible. Alcohol, it harms this. सबसे बड़ा मसला वेस्ट का अल्कोहल और जुआ है. Anything that harms this. यहाँ से इंसान करप्ट हो गया तो सोचें वो एटम बम के साथ क्या कर सकता है. यहाँ से करप्ट हो गया तो सोचें वो मीडिया के साथ क्या कर सकता है. यहाँ से करप्ट हो गया तो सोचें इंसानियत के साथ क्या हो सकता है. Anything that harms this, drugs, alcohol, Islam says draw a line. Number 3, Islam came to protect family. Family is everything. Family system is everything. सबसे बड़ी जो स्ट्रगल इस वक्त चल रही है वेस्ट में वो फैमिली सिस्टम है. फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करना है. ऑल द लॉज, महरम, नॉन महरम, पर्दा, मर्दों के अहकामात, राइट, सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, ओपन रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग किस लिए हैं? हमें प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं है. हराम.
It is for our own benefit. Family को protect करो. Number 4, Islam came to protect life. हमारे डाइटरी लॉज ऐसे हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स लगती ना बहुत, लेकिन इट इज़ टू प्रोटेक्ट लाइफ. एंड नंबर 5, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट वेल्थ. कैसे? देखें, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, उस पर स्टॉप लगाया इस्लाम ने. कैसीनोज, उस पर स्टॉप लगाया. जुआ रिज्सुम मिन अमली शैतान, कुरान कहता है शैतान के अमाल है, शैतान लड़वाता है. आप देख लें, गैंग्स मार देते हैं एक दूसरे को जुए के ऊपर, कैसीनोज के ऊपर. कितनी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन दुनिया में चल रही, कभी आप इस पे रिसर्च करें, आप हैरान रह जाएंगे. जस्ट बिकॉज वी कुडंट प्रोटेक्ट आवर वेल्थ, वी वेंट टू द हराम वेज. ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ. तो वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसान के सक्सेस के लिए लाइफ में. इसलिए वट एवर इस्लाम कॉल्स समथिंग एज प्रोहिबिटेड और मकरू, वी हैव टू अप्रिशिएट कि ज़रूर उसके पीछे बहुत रीजनिंग है. बाकी आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमने बहुत ज़्यादा डरा दिया अपने लोगों को, तो डराना मकसद नहीं होना चाहिए. इस्लाम इज़ ऑल अबाउट होप. इस्लाम इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को भेजा यमन में मिशन के साथ, कहा मुआज़ देखो लोगों को डराना ना, लोगों को होप दिलाना, लोगों को इनकरेज करना, लोगों को आसान बातें बताना. तो ये एक अलमिया है कि हमने ऐसा नहीं किया. सो जस्ट टू कंक्लूड, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लिबरेशन ऑफ माइंड एंड सोल, और थीम भी ये है लिबरेटिंग माइंड सेट्स. माइंड फ्री है, टेंशनें ख़त्म हैं इंशाल्लाह, आप एम्पावर्ड फील करते हैं, यू कैन फ्लाई. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में कहते हैं अवलम यरो इला तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान. क्या तुम नहीं देखते परिंदों को हवा में कैसे उड़ते हैं? किसने थामा हुआ उन्हें? रहमान ने. इसी तरह फ्लाई करो, बहादुर बनो, सर उठा के जियो, बिकॉज तुम्हारे ऊपर कौन है रखवाला? अल्लाह. एंड व्हेन अल्लाह इज़ बाय योर साइड, पूरी दुनिया जमा हो जाए कुछ रोकने के लिए नहीं रोक सकती. और जब अल्लाह साइड पे नहीं है, पूरी दुनिया कुछ देने के लिए आ जाए नहीं दे सकती. एंड आई विल लाइक टू कंक्लूड with my favorite verse from Allama Muhammad Iqbal's Jawab-e-Shikwa. And really, if you want to understand the true liberation of mind and soul, please dig deep into this verse. ये शेर में डूब जाएं. और वो शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.